اسرائیل کا لبنان پر دو تازہ حملے، جنوبی لبنان میں 2 شہری شہید۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے اطراف کو اپنی بستیوں کا کچرے سے بھر دیا۔ مصری ٹیم غزہ میں داخل، اسرائیلی قیدیوں کی لاشوں کی تلاش تیز۔ ہر ماہ کوئی ایک جنگ رکوائی، اب پاکستان افغانستان تنازع جلدی حل کروں گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ پاکستان افغانستان مذاکرات کا دوسرا دور ختم، کیا طے پایا؟ غزہ کی مستقل تقسیم کا کوئی امکان نہیں، امریکی وزیر خارجہ۔ غزہ کی صورتحال پر گہری نظر، حماس اپنا وعدہ پورا کرے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ ناظرین کرام، قابض اسرائیلی دشمن کی جانب سے آج اتوار کے روز جنوبی لبنان پر کی گئی 2 فضائی حملوں میں 2 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ لبنانی سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق قابض اسرائیلی فوج کے ایک ڈرون نے جنوبی لبنان کے قصبے النقورہ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کم از کم 1 شہری اور 2 زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق دشمن کی ایک اور مسلح ڈرون نے قصبے میں السہل روڈ پر ایک شہری گاڑی پر حملہ کیا، جس میں ایک اور لبنانی شہری شہید ہو گیا۔ دوسری جانب ایترون قصبے میں ماضی کی جنگ کے دھماکے خیز مواد کے پھٹنے سے ایک شہری زخمی ہوا ہے۔ یاد رہے کہ اکتوبر 2023 میں قابض اسرائیلی فوج نے لبنان پر جارحانہ حملے کا آغاز کیا تھا، جو ستمبر 2024 میں ایک ہمہ گیر جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ اس وحشیانہ جنگ کے نتیجے میں 4000 سے زائد لبنانی شہری شہید اور تقریباً 17000 زخمی ہوئے۔ اگرچہ نومبر 2024 میں حزب اللہ اور قابض اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا، تاہم قابض دشمن نے اس معاہدے کی 4500 سے زائد بار خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لبنانی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ قابض اسرائیل نے صرف جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑائیں، بلکہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وہ اب بھی لبنان کی 5 اہم پہاڑی چوٹیوں پر قابض ہے، جنہیں اس نے گزشتہ جنگ کے دوران ہتھیایا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کئی دیگر لبنانی علاقوں پر بھی کافی دنوں سے قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو بڑی خبر غزہ سے نکل کے آ رہی ہے، یہ ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی تباہ شدہ زمینوں کو اپنی بستیوں کے ملبے اور کچرے کے ڈھیروں میں تبدیل کر دیا ہے۔ تازہ مناظر میں دکھایا گیا ہے کہ اسرائیلی ٹرک بستیوں سے تعمیری ملبہ بھر کر غزہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جہاں وہ جنگی تباہی کے شکار علاقوں میں ملبہ پھینک رہے ہیں۔ عبرانی اخبار ہارٹس کے مطابق یہ ویڈیوز واضح طور پر دکھاتی ہے کہ ٹرک بستیوں سے بھرے ہوئے نکلتے ہیں اور غزہ کے اندر تقریباً 200 سے 300 میٹر تک جا کر سڑکوں کے کنارے اپنی بھری ہوئی لوڈنگ خالی کر دیتے ہیں۔ یہ کارروائی کسی مخصوص جگہ پر نہیں بلکہ بغیر کسی ضابطے کے کی جاتی ہے، جس کے بعد ٹرک خالی واپس قابض اسرائیل کی جانب لوٹ جاتے ہیں۔ اخبار کے مطابق قابض اسرائیلی علاقے میں یہ ٹرک دوبارہ بھاری مشینری کے ذریعے کچرے اور تعمیری ملبے سے بھرے جاتے ہیں اور وہی راستہ دوبارہ اختیار کرتے ہوئے غزہ کے اندر جا کر اپنا ملبہ گرا دیتے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کی سرحدی پٹی کے قریب درجنوں فوجی اڈے اور تنصیبات قائم کیے ہیں، جن کے باعث اس علاقے میں تعمیری ملبے، کنکریٹ اور ٹکڑوں کے پہاڑ جمع ہو گئے ہیں۔ ان میں وہ تمام واقعات بھی شامل ہیں جو قابض اسرائیل فوج کی جانب سے گزشتہ 2 سالہ جنگ اور درندگی کے دوران پیدا ہوئے ہیں۔ ہارٹس نے قابض اسرائیلی فوج کے بعض افسران کے حوالے سے بتایا کہ میدانی کمانڈروں نے نجی کمپنیوں کے ٹرکوں کو غزہ کے اندر داخل ہونے اور اپنی مرضی سے ملبہ پھینکنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، غزہ پٹی میں آج اتوار کی صبح ایک مصری ٹیم بھاری مشینری کی محدود اور دوسری طرف ناظرین کرام، غزہ کی پٹی میں آج اتوار کی صبح ایک مصری ٹیم بھاری مشینری کے ساتھ داخل ہوئی ہے تاکہ قابض اسرائیلی فوجیوں اور قیدیوں کی لاشوں کی تلاش میں مدد فراہم کی جا سکے۔ یہ اقدام امریکہ کی جانب سے قابض اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے بعد کیا گیا۔ قابض اسرائیلی حکام نے اس سے قبل ترکی سمیت
کئی ممالک کی فنی ٹیموں کو غزہ آنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا اور یہ جواز پیش کیا تھا کہ حماس اپنے لاشیں بیرونی مدد کے بغیر خود تلاش کر سکتی ہے۔ قبل از غزہ میں حماس کے رہنما ڈاکٹر خلیل الحیہ نے الجزیرہ ٹی وی کو انٹر دیتے ہوئے کہا تھا کہ حماس قابض اسرائیل کو جنگ دوبارہ شروع کرنے کا کوئی جواز نہیں دے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ جنگ بندی کے 72 گھنٹے بعد حماس نے 20 قابض اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا اور 28 میں سے 17 قابض اسرائیلی فوجیوں کی لاشیں ان کے حوالے کی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کل سے نئے علاقوں میں مزید لاشوں کی تلاش شروع کی جائے گی۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے کے مطابق مصر نے پہلے ہی قابض اسرائیلی حکام کو اپنے فوری تعاون کی پیشکش کی تھی کہ وہ قطری اور ترکیہ کی ٹیم کے ساتھ غزہ میں داخل ہو کر گمشدہ قابض اسرائیلی فوجیوں کی لاشوں کی تلاش میں حصہ لے گا۔ تاہم تل ابیب نے اس پیشکش کو جزوی طور پر منظور کیا اور قطری و ترکی کی ٹیموں کو مسترد کر دیا۔ باخبر ذرائع کے مطابق امریکہ نے قابض اسرائیل کو اس مرحلے پر کسی بھی قسم کی نئی پابندیاں عائد کرنے یا اقدامات سے روک رکھا ہے تاکہ اس حساس معاملے میں کشیدگی نہ پڑے۔ گزشتہ منگل کے روز حماس نے جنگ بندی کے نفاذ کے بعد 17 قابض اسرائیل قیدیوں کی لاشیں حوالے کی تھیں جو کل 28 میں سے آخری قسط کا حصہ تھی۔ قابض اسرائیلی چینل رپورٹ کے مطابق اختتام ہفتہ پر حماس اور قابض اسرائیل کے درمیان ثالثی کے ذریعہ مذاکرات ہوئے جن میں دو فریقوں نے غزہ کے مختلف علاقوں میں موجود لاشوں سے متعلق معلومات کا تبادلہ کیا تاکہ لاش کے عمل کو تیز کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ 15 اکتوبر کو قابض اسرائیلی حکام نے ترکی کی ایک 80 ماہرین اور فنی عملے پر مشتمل ٹیم کو غزہ داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ یہ ٹیم بھاری ریسکیو مشینری کے ساتھ قابض اسرائیلی فوجیوں کی لاشوں کی تلاش سے مدد کے لیے آنا چاہتی تھی۔ قابض اسرائیلی چینل 15 نے اپنے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ قابض اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ حماس لاشوں کو خود بازیاب کر سکتی ہے اور ترکی کی ٹیم کو غزہ میں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے برعکس روس نے نئے جوہری کروز میزائل اس کے برعکس حماس نے کئی بار وضاحت کی ہے کہ قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے 2 سالہ نسل کشی اور تباہی کے بعد ملبے تلے دبے لاشوں کو نکالنے کے لیے بھاری مشینری کی ضرورت ہے جو صرف بیرونی تعاون سے ممکن ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ ایک خبر جو اور ہے غزہ سے متعلق یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ وہ غزہ کی مستقل تقسیم کا تصور نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اسرائیلی فوج جنگ بندی کے آغاز سے اب تک علاقے کے تقریباً آدھے حصے پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے۔ امریکہ کی ثالثی میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج نے اپنی پوزیشن شمال سے جنوب تک پھیلے ہوئے پیلی لکیر کے مشرق میں دوبارہ ترتیب دی ہے جس سے اسے غزہ کے تقریباً نصف حصے پر کنٹرول حاصل ہے۔ امریکہ نے اس وقت کے لیے ان علاقوں میں تعمیری نو کی امداد بھیجنے کا امکان رد کر دیا ہے جو فی الحال حماس کے زیر کنٹرول میں ہیں۔ روبیو نے بتایا کہ امریکہ ایک بین الاقوامی فورس تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے جو پورے غزہ میں سیکورٹی کو یقینی بنائے گی۔ انہوں نے اسرائیل سے قطر کے سفر کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ استحکام کے لیے بنائی جانے والی اس فورس کا آخری مقصد اس حد فاصل کو بدتدریج آگے بڑھانا ہے تاکہ پورا غزہ اس میں شامل ہو جائے، یعنی غزہ مکمل طور پر غیر مسلح علاقہ بن جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب غزہ غیر مسلح ہو جائے گا تو دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہوگا اور علاقہ امن و استحکام کے لحاظ سے کسی حد تک گرین زون جیسا ہوگا۔ روبیو نے مزید کہا کہ اسرائیلیوں کی غزہ پر قبضہ برقرار رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ روبیو نے اسرائیل کا دورہ اس وقت کیا جب اس سے قبل امریکی خصوصی الچی اسٹیو وٹکوف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور نائب صدر جے ڈی وینس بھی خطے کا دورہ کر چکے ہیں تاکہ 10 اکتوبر سے نافذ جنگ بندی کو مستحکم بنایا جا سکے۔ امریکی منصوبے کے مطابق مستقبل میں غزہ کے انتظام سے حماس کو الگ کر دیا جائے گا۔ امریکی منصوبے کے مطابق مستقبل میں غزہ کے انتظام سے حماس کو الگ کر دیا جائے گا جو 2007 سے علاقے پر حکمران ہے اور اس کی اسلحہ ساز تنصیبات کو ختم کیا جائے گا۔ حماس کے بین الاقوامی تعلقات کے دفتر کے سربراہ موسیٰ ابو مرزق نے ہفتے کی شب اپنے بیان میں کہا کہ غزہ کے استحکام سے حماس کو الگ کرنا انتشار اور سیکورٹی خلا پیدا کر سکتا ہے۔ انہوں نے فتح تحریک سے اپیل کی کہ مذاکرات کے ذریعے ایسے معاہدے تک پہنچیں جو فلسطین کے مفاد میں ہو۔
ذرائع کے مطابق غزہ میں بین الاقوامی سیکورٹی فورس کی آمد سے تعمیر نو کے فنڈز کی راہ ہموار ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکی حکام پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ حماس کے زیر انتظام علاقوں کے لیے کوئی مالی مدد نہیں دی جائے گی۔ تاہم ابھی تک ان ممالک کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی جو اس فورس میں شامل ہوں گے۔ ناظرین کرام، دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مشرقی وسطی میں امن مضبوط ہے اور انہیں یقین ہے کہ یہ امن مستقل بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اس کے پائیدار رہنے کے لیے تمام فریقوں کو اپنے وعدوں کو پابندی سے پورا کرنا ہوگا۔ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ حماس کو فوری طور پر ہلاک ہونے والے اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرنا ہوں گی، جن میں 2 امریکی بھی شامل ہیں۔ بصورت دیگر اس عظیم امن عمل میں شریک ممالک کو اقدامات کرنے ہوں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بعض لاشوں کی رسائی مشکل ہے، لیکن کچھ کو فوراً واپس کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق اس عمل میں تاخیر کا تعلق ممکنہ طور پر حماس کے غیر مسلح کیے جانے کے عمل سے ہے۔ امریکی صدر نے زور دے کر کہا کہ دونوں فریقوں کے لیے مساوی برتاؤ کا اصول اسی صورت میں لاگو ہوگا جب وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ آنے والے 48 گھنٹے اہم ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ میں خود اس معاملے کو قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ 10 اکتوبر سے جب غزہ میں جنگ بندی معاہدہ نافذ ہوا، حماس نے اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں حوالے کی ہیں جو یا تو حراست کے دوران یا 7 اکتوبر کے حملے میں ہلاک ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، دوسری طرف جنگ نے غزہ میں ایک تباہ کن انسانی بحران پیدا کر دیا ہے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور خوراک، صاف پانی اور دوائی ایندھن کی شدید قلت ہے۔ امدادی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ غزہ میں پہنچنے والی مدد ضرورت سے بہت کم ہے۔ تباہی اتنی زیادہ ہے کہ اس نے ایک ماحولیاتی آفت کو جنم دیا ہے جہاں کروڑوں ٹن ملبہ پڑا ہے اور اسرائیل پر علاقے میں کچرا پھینکنے کے الزامات بھی لگ رہے ہیں۔ امدادی قافلوں کو غزہ میں داخل ہونے کی مناسب اجازت نہیں مل رہی ہے اور سینکڑوں ٹرک مصر میں انتظار کر رہے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد سے صرف 980 ٹرک داخل ہوئے ہیں جبکہ 6600 کی توقع تھی۔ خوراک کا سامان سرحد پر پڑے پڑے خراب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جنگ نے 61 ملین ٹن سے زیادہ ملبہ پیدا کیا ہے اور تقریباً 92% گھر تباہ کر دیا ہے یا خراب ہو چکی ہیں۔ ایک اسرائیلی اخبار ہارٹس کی رپورٹ کے مطابق، جس سے فلسطینی نیوز ایجنسی وفا نے شائع کیا، اسرائیلی فوج غزہ کے کچھ حصوں کو اسرائیلی بستیوں سے لائے گئے کچرے اور تعمیراتی ملبے کے لیے ٹینک گراؤنڈ کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO بیمار غزہ کے باشندوں کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دینے کی اپیل کر رہا ہے۔ یہ پھٹنے والے بم بھی شہروں، خاص طور پر بچوں کے لیے ایک جان لیوا خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ بحران اب جنگ کے نتیجے سے بڑھ کر ایک پالیسی کا ہتھیار بنتا جا رہا ہے۔ امداد پر پابندی، بڑے پیمانے پر تباہی اور کچرا پھینکنے کے الزامات مل کر غزہ کو رہنے کے قابل نہیں بنا رہے ہیں، جس سے ان دعووں کو تقویت ملتی ہے کہ حتمی مقصد آبادی کو مستقل طور پر بے گھر کرنا ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، جنگ بندی معاہدے کا ایک مرکزی اور انتہائی جذباتی حصہ ہلاک شدہ اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشوں کا تبادلہ ہے، جس کے بدلے اسرائیلی فلسطینی قیدیوں اور لاشوں کو رہا کر رہا ہے۔ غزہ میں ملبے کے نیچے دبے یرغمالیوں کی غزہ میں ملبے کے نیچے دبے بندگوں یعنی یرغمالیوں کی تلاش کرنے اور واپس لانے کا عمل بہت سست اور بہت مشکل ہے۔ دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے شدید تکلیف دہ اور غیر یقینی کا وقت ہے۔ ناظرین کرام، ایک طرف امریکہ جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور غزہ کے مستقبل کی جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور غزہ کے مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے شدید سفارتی ڈپلومیٹک کوششوں کی قیادت کر رہا ہے۔ دوسری طرف استنبول میں قائم ایک عوامی ٹریبونل، جس میں بین الاقوامی قانونی ماہرین شامل ہیں، نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ نکالا ہے کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی جینوسائیڈ کر رہا ہے اور مغربی طاقتیں اس میں شریک ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل میں
جنگ بندی کی نگرانی کے لیے ایک مرکز CC قائم کیا ہے۔ اعلیٰ امریکی حکام جیسے نائب صدر JD وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو خطے کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ حماس کو غیر مسلح کرنے اور ایک بین الاقوامی سیکورٹی فورس کے تحت غزہ کے تعمیر نو کے منصوبے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس فورس میں ترکی کے ممکنہ کردار پر اسرائیل کو اعتراض ہے۔ اس کے برعکس استنبول میں قائم غزہ ٹربیونل نے اسرائیل کے اقدامات کو جاری نسل کشی قرار دیا ہے۔ اس ٹربیونل میں سابق امریکی حکام اور صحافیوں نے گواہی دی ہے اور مغربی حکومتوں اور میڈیا پر اسرائیل کی مدد کرنے کا الزام لگایا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے ناظرین کرام۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ عالمی رد عمل دو متوازی حقیقتوں میں بٹا ہوا ہے۔ سرکاری ریاستی سطح کی سفارت کاری موجودہ طاقت کے ڈھانچے کے اندر کام کر رہی ہے اور ایک عالمی حل تلاش کر رہی ہے، جبکہ غیر سرکاری سول سوسائٹی کی قانونی کارروائی اسی طاقت کے ڈھانچے کو چیلنج کر رہی ہے، اور یہ نہ صرف اسرائیل بلکہ اس کے مغربی حامیوں پر بھی نسل کشی کا الزام لگا رہی ہے۔ یہ دونوں راستے ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور غزہ کے مستقبل کا فیصلہ ان دو بیانیوں کی کشمکش پہ ہوگا۔ ناظرین کرام، دوسری طرف کافی عرصے سے کشیدگی کے بعد امریکہ اور چین کے بڑے افسران کے درمیان ملیشیا کے شہر کوالالمپور میں اہم ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک نئے تجارتی معاہدے کی امید پیدا ہوئی ہے، جس سے خطرہ کم ہو گیا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی چیزوں پر بھاری ٹیرف لگا دیں گے۔ یہ ملاقات آسیان ممالک کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی، جو جنوب مشرق ایشیائی رہنماؤں کا ایک بڑا اجتماع ہے۔ امریکی وزیر خزانہ ٹریزری سیکریٹری اسکاٹ بیسنٹ نے اعلان کیا کہ بات چیت کے لیے ایک بہت کامیاب فریم ورک تیار کر لیا گیا ہے۔ وہیں چینی حکام نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ایک ابتدائی اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ ان مذاکرات کا مقصد امریکہ کو چینی سامان پر 100% ٹیکس لگانے سے روکنا ہے اور چین کی طرف سے نایاب معدنیات ریئر ارتھ منرل کی برآمد پر پابندی کے خطرے کو ٹالنا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کی مصنوعات کے لیے بہت ضروری ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان 90 دن کی تجارتی جنگ بندی جو 10 نومبر کو ختم ہو رہی تھی، اب ممکنہ طور پر بڑھا دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو اس اجلاس میں موجود تھے، نے بھی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ ہم چین کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں گے۔ یہ مذاکرات صرف دو ملکوں کے درمیان نہیں ہے، بلکہ ان کا وقت اور جگہ بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آسیان اجلاس کے دوران ان مذاکرات کا ہونا ظاہر کرتا ہے کہ جنوب مشرقی انتصاب سے عالمی سیاست کا ایک اہم مرکز بن چکا ہے۔ امریکہ اور چین دونوں اس خطے میں اپنا اثر رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں اور یہاں کشیدگی کم کرنے کا عوامی مظاہرہ ان چھوٹے ممالک کو یہ یقین دلانے کی کوشش ہے کہ وہ بڑی طاقتوں کی لڑائی میں نہیں پسیں گے۔ یہ مذاکرات ایک طرح سے عالمی سطح پر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دونوں ممالک اپنی دشمنی کو قابو میں رکھیں گے تاکہ خطے میں استحکام قائم رہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ روس اور یوکرین سے جڑی خبر میں روس نے ایک نئے اور انتہائی جدید ایٹمی طاقت سے چلنے والی کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کا اعلان کیا، جس کا نام بروسٹنک، جس کا مطلب طوفانی پرندہ ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے خود اس اعلان کی نگرانی کی اور کہا کہ اس ہتھیار کی رینج تقریباً لامحدود ہے اور یہ دنیا کے تمام موجودہ میزائل دفاعی نظاموں کو ناکام بنا سکتا ہے۔ یہ فوجی ٹیکنالوجی میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اور اسے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک براہ راست چیلنج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس میزائل نے حالیہ ٹیسٹ میں 14,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور 15 گھنٹے تک ہوا میں رہا۔ کریملن کی طرف سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں صدر پوتن کو فوجی وردی میں دکھایا گیا، جہاں انہوں نے اس ہتھیار کو منفرد اور ناقابل شکست قرار دیا۔ یہ میزائل ایٹمی طاقت سے چلتا ہے، جس کی وجہ سے
اس کی رینج بہت زیادہ ہے اور یہ دشمن کو دھوکے دینے کے لیے غیر متوقع راستوں پر پرواز کر سکتا ہے۔ نیٹو نے اس میزائل کو SSC-X9 اسکائی فال کوڈ نام دیا ہے۔ یہ تجربہ صرف ایک فوجی مشق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجک سگنلنگ ہے۔ اس کا مقصد فوری جنگی استعمال سے زیادہ نفسیاتی اور سیاسی اثر ڈالنا، ایک ایسا ہتھیار بنا کر جو مغربی ممالک کے اربوں ڈالر کے دفاعی نظام کو بیکار کر سکتا ہے۔ روس دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ آج بھی ایک بڑی ایٹمی طاقت ہے۔ یہ یوکرین جنگ اور نیٹو کی توسیع کے تناظر میں امریکہ کو ایک واضح وارننگ ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، جاپان کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون سنائے تاکیاچی وزیر اعظم منتخب ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنا پہلا غیر ملکی دورہ ملیشیا کا کیا، جہاں انہوں نے آسیان سربراہی اجلاس میں شرکت کی۔ اپنی ملاقاتوں میں انہوں نے خطے کی سلامتی اور تعاون پر بہت زور دیا۔ ان کا مقصد آزاد اور کھلے ہند بحر الکاہل کے وژن کو آگے بڑھانا ہے تاکہ خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ وزیر اعظم تاکائچی نے آسیان ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کی، خاص طور پر انہوں نے فلپائن کے صدر کے ساتھ سیکورٹی تعاون کے منصوبے پر اتفاق کیا، جو جنوبی بحر چین میں چین کے ساتھ جاری تنازعات کا براہ راست جواب ہے۔ ان کی پالیسی کو سابق وزیر اعظم شنزو آبے کے وژن کا تسلسل سمجھا جا رہا ہے، جن کا مقصد علاقائی خطرات کے خلاف اتحادیوں کا ایک نیٹ ورک بنانا تھا۔ وہ 21 اکتوبر 2025 کو وزیر اعظم بنی تھی، یعنی اپنے پہلے غیر ملکی دورے سے صرف چند دن پہلے۔ ناظرین کرام، دوسری طرف ایک بہت ہی طاقتور اور خطرناک سمندری طوفان جس کا نام ملیسا ہے، بحر کیریبین میں تباہی مچا رہا ہے۔ یہ طوفان کیٹیگری 4 تک پہنچ چکا ہے اور جمیکا، ہیٹی اور دیگر قریبی جزائر کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ حکام نے شدید بارشوں اور تیز ہواؤں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر سیلاب اور تباہی کی وارننگ جاری کی ہے اور تشلیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو محفوظ مکانات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے۔ ناظرین کرام، طوفان ملیسا کیٹیگری 4 کا طوفان ہے جس میں ہوا کی رفتار 140 سے 145 فی گھنٹہ ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کیٹیگری 5 تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ طوفان بہت آہستہ چل رہا ہے، تقریباً 5 میل فی گھنٹہ، جس کی وجہ سے ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر تک شدید بارش ہوگی جو تباہ کن سیلاب کا سبب بنے گی۔ جمیکا میں 30 انچ 707 ملی لیٹر تک بارش کی توقع ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں یہ 40 انچ 1010 ملی لیٹر تک ہو سکتی ہے۔ جمیکا میں ہوائی اڈے بند کر دیے گئے ہیں اور 650 سے زائد پناہ گاہیں قائم کی گئی۔ یہ طوفان ہیٹی میں پہلے ہی کچھ اموات کا سبب بن چکا۔ یہ طوفان موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کے اثرات کی ایک واضح مثال ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ طوفان صرف زیادہ طاقتور ہو رہے ہیں بلکہ ان کی رفتار بھی سست ہو رہی ہے۔ ایک سست رفتار طوفان زیادہ تباہی لاتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پر بہت زیادہ بارش برساتا ہے۔ یہ واقعہ کیریبین کے چھوٹے جزائر کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے، حالانکہ اس مسئلے میں ان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔